أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قابل قدر افاضل علماء کرام، قوم کے غیور بزرگوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ جلسہ عام ایک انتہائی علمی اور بامقصد موضوع کے تحت رکھا گیا ہے۔ اس موضوع کا آسان سا مفہوم یہی ہے کہ ہندوستان میں اسلام کس طریقے سے آیا۔ فضیلت الشیخ ظفر الحسن پرتاپ گڑھی حفظہ اللہ کی آمد تک تاریخ کے کچھ جھروکوں کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ معزز حاضرین، اسلام ایک آفاقی مذہب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو بہت ہی طاقت سے نوازا ہے۔ اسی لیے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یریدون ان یطفئوا نور اللہ۔ یہ دنیا کے سارے کفار یہی چاہتے ہیں کہ اس دین کو میٹ کر رکھ دیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بات پر واجد ہے کہ یہ دین غالب آ کر ہی رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا 23 سالہ نبوی دور ادیان اور مذاہب کی تاریخ میں بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے 10 سال مکہ مکرمہ میں عقائد کی دعوت اور اصلاح میں نکل گئے۔ مدینہ طیبہ کو ہجرت کے بعد یہ دور اتنا قیمتی اور اہم ترین دور ہے کہ اسلام جزیرہ عرب سے نکل کر عجم کے سلاطین اور حکمرانوں تک پہنچ چکا تھا۔ خود اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے وفود کی شکل میں، خطوط اور رسالوں کی شکل میں آپ نے اسلام کی دعوت عجم کے سلاطین اور بادشاہ تک پہنچا دیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کے بعد خلفائے راشدین کا سنہرا دور شروع ہوا۔ سب سے پہلا دور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور ہے۔ آپ کی خلافت کا دور لگ بھگ 2.5 سال پر مشتمل ہے۔ ان 2.5 سالوں میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کئی محاذوں پر کام کیا تھا۔ داخلی مسائل کا خاتمہ ہوا، جن میں جھوٹے مدعیان نبوت کی سرکوبی ہوئی، اور وہ لوگ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا ان کو خوابوں میں کیا گیا، اور وہ یہود اور وہ مشرکین جن سے بار بار مدینہ منورہ کو خطرات لاحق تھے، ان سے مدینہ طیبہ کی حفاظت کروائی گئی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ملک شام پر صحابہ کرام کو بھیجا۔ ملک شام اسلامی اقتدار کا ایک مرکز بن گیا۔ ملک شام سے فارغ ہونے کے بعد روم کی وسیع اور عریض اہل کتاب کی سلطنت کو فتح کیا حضرت ابوبکر صدیق نے۔ اس کے بعد ایران اور عراق یہ دونوں بھی علاقے اسلامی حکمرانی کے ماتحت آ گئے۔ تاریخ ایک بہت دلچسپ موضوع ہے، لیکن ہماری یہ ستم ظریفی ہے کہ ہم تاریخ کا مطالعہ بہت کم کیا کرتے ہیں، اور خصوصاً تاریخ اسلام کے اندر ہمارے ان نوجوانوں کو اور ہمارے ان بچوں کو ابتدائی جماعتوں سے واقف ہی نہیں کروایا جاتا۔ جیسے میں چند باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ ان باتوں کو عرض کروں گا، اور آپ اس بات کو برابر تسلیم کرنے کے موقف میں رہیں گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام ایران اور عراق تک پہنچ چکا تھا، عجمی علاقوں میں، اور اس زمانے کا ہندوستان وہ ہندوستان نہیں تھا جو آج کی شکل و صورت موجود ہے۔ افغانستان کا سارا علاقہ اور ایران کی سرحدوں تک ہندوستان تصور کیا جاتا تھا۔ کسی قسم کی کوئی تفریق ہندوستان کی نہیں ہوئی تھی، نہ پاکستان کا وجود تھا، نہ بنگلہ دیش کا وجود تھا۔ وہ قدیم ہندوستان کی آپ بات کریں اور اس ہندوستان کی تاریخ پڑھیں جو قدیم ہندوستان کہلاتا ہے، جس کی سرحدیں ایران سے جا کر ملتی ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین بنائے گئے سن 13 ہجری کے اندر، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور تقریباً 10.5 سال کے قریب مشتمل ہے کہ آپ کی خلافت 10.5 سال تک رہی۔ یہی وہ دور ہے جہاں پر اسلام عجم کے علاقوں میں فاتحانہ انداز کے اندر داخل ہوا۔ یہیں سے ہندوستان میں اسلام کی تاریخ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے قدیم ہندوستان کا وہ علاقہ جس کو سندھ کہا جاتا ہے، اور وہ علاقہ جس کو تھانہ کہا جاتا ہے، وہ علاقہ جس کو مکران کہا جاتا ہے، وہ علاقہ جو سجستان اور دیبل کے نام سے مشہور ہے، ہندوستان کے یہ وہ شہر تھے جہاں پر صحابہ کرام نے حضرت عمر کے دور میں قدم رنجہ فرما چکے تھے۔ یہ عجیب و غریب بات ہے آج ہمارے درمیان کہ ہندوستان کے اندر اسلام کی تاریخ کو ہندوستان کے اندر 700 برس بعد سے شروع کیا جاتا ہے۔
یا 500 برس کے بعد سے یہاں پر اسلامی تاریخ کو شروع کیا جاتا ہے، یا بعض صحیح خیال اور افکار رکھنے والے لوگ ہندوستان میں اسلام کی تاریخ کو محمد ابن قاسم کے حملے سے شروع کرتے ہیں اور یہ تاریخ کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ نہیں، محمد ابن قاسم کا دور بہت بعد کا دور ہے۔ اس سے پہلے خلفائے راشدین کے قافلے ہندوستان میں پہنچ چکے تھے، اور میرے دوستو، تاریخ کے اس سنہرے باب کا انکار کرنا اسلام کی تاریخ کو مسخ کرنے کے برابر ہے، اور آج ہمارے پاس وہ کام کیا جاتا ہے۔ جیسے ہماری اس محفل میں بہت سے لوگ ہوں گے جو تاریخ پڑھ چکے ہوں گے، ایسے بھی طالب علم ہوں گے جنہیں سماجی علوم سے بہت زیادہ محبت لگی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے بچوں کو نرسری جماعت سے لے کر ڈگری تک تاریخ جو ہندوستان میں مسلمانوں کی بتائی جاتی ہے وہ بادشاہوں کا زمانہ بیان کیا جاتا ہے، صحابہ کا زمانہ نہیں بیان کیا جاتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام کا آغاز حضرات صوفیہ رحمہم اللہ لے کر آئے ہیں۔ میرے دوستو، صوفیہ رحمہم اللہ کا زمانہ بھی بعد کا زمانہ ہے، صحابہ سے پہلے کا زمانہ ان کا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو یہ بات ماننے میں کیا دقت محسوس ہوتی ہے کہ صحابہ نے ہندوستان میں اسلام لے کر آیا؟ اس بات کو کیوں مانا نہیں جاتا؟ اسی لیے نہیں مانا جاتا کہ اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ ہندوستان میں صحابہ اسلام لے کر آئے تو وہ اسلام ایسا نہیں تھا جس اسلام کی موجودہ زمانے میں شکل و صورت یہاں پر باقی ہے۔ وہ خالص دعوت توحید پر منحصر تھا، اس کی تعلیمات خالص کتاب اللہ پر تھی اور سنت رسول اللہ پر تھی۔ وہ اسلام جو ہندوستان میں فاتحانہ انداز میں آیا وہ بالکل انہی نقوش پر آیا جو صحابہ کے نقوش تھے، اور صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے تربیت حاصل کیا تھا۔ وہ خالص اسلام کی تعلیمات یہاں پر تھی، لیکن میرے دوستو بعد میں اسلام کے نقوش کو یہاں پر ملیا میٹ کیا جانے لگا۔ برادران وطن سے سمجھوتا کرنے کے بعد یہاں کے رسوم و رواج کو بعد کے لوگوں نے اسلام میں داخل کیا اور اسی کو اصل اسلام سمجھ بیٹھے ہیں۔ ایک اصطلاح آج ہمارے پاس چل پڑی ہے، وہ اصطلاح اس طریقے سے کہ ہندوستان کی موجودہ فضاؤں کے اندر حقیقی معنوں میں صوفی اسلام کو جگہ دی جا سکتی ہے، لیکن سلفی اسلام کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ وہی تعلیمات ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے انحراف کر کے آ جاتی ہیں۔ آئے میرے معزز حاضرین، کچھ تاریخ کے ان جھروکوں کو آپ پہچاننے کی کوشش کریں۔ بات یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور سے لے کر یزید بن معاویہ کے دور تک اسلام کے 5 ادوار ایسے آئے جس میں خالص اسلام صحابہ لے کر آئے تھے۔ 27 صحابہ کی جماعت مختلف اوقات میں داعی کی حیثیت سے یہاں پر آئے تھے، فاتحانہ انداز میں یہاں پر آئے تھے، اور یہاں پر اپنی سیاست بھی کیا، اپنی قیادت بھی کیا، اور اپنے یہاں پر گورنری بھی کی۔ کیوں اس بات کو مانا نہیں جاتا؟ کیوں اس بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا؟ کیا قرآن مجید کا وہ پیغام ہمارے سامنے نہیں ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات وعدہ کیا تھا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا؟ صحابہ ایمان جیسے لے کر آئے ہیں اس طریقے سے اگر تم ایمان لے کر آؤ تو راہ راست پر رہو گے۔ پھر صحابہ کی تاریخ کو کیوں؟ میرے دوستو، آج ہمارے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ تاریخ ہمارے اسکولوں میں ہمارے بچوں کو پڑھایا جائے جو ابتدائی طور پر مستند ہو اور اس کا سلسلہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے جا کر ملتا ہو۔ یہ سچی تاریخ ہوگی، ورنہ آج ہم کو تاریخ میں پڑھایا جاتا کہ محمد بن تغلق کا دور، فلاں کا دور، یہ آصف جاہی دور، اور یہ وادی شاہی دور، یہ عادل شاہی دور،
مختلف ادوار ہمارے سامنے بیان کیے جاتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہی اسلام کی اولین آمد ہے. ایسی بات نہیں ہے میرے دوستو. چلیے چلتے چلتے چونکہ شیخ محترم آ چکے ہیں، میں اپنی بات کو مختصر کر لوں گا تاکہ بہت ساری باتیں، علمی باتیں، حقائق پر مبنی باتیں ہم شیخ کی زبانی یہاں پر سنیں. آج ہمارے برادران وطن ہم لوگوں کو مسلمان نہیں کہتے، بلکہ ہماری نسبت ایک الگ انداز میں دیتے ہیں. وہ نسبت کیسی؟ مسلمان اس کے معنی ترکلو. یہ بات پر آپ اچھی طریقے سے نظر رکھیں. کیا کہتے ہیں ہمارا برادر؟ ترکلو. ترکلو کے معنی کیا ہے؟ ہندوستان میں اسلام ترک لے کر آئے، اسی لیے جو مسلمان ہیں وہ ترکوں کی نسل ہے. اس لیے کہتے ہیں نہیں میرے بھائی، نہیں، ہم نہیں، ہم صحابہ سے آئے ہیں. یہاں پر ہمارا صحابہ لے کر آئے دین، انہوں نے توحید پیش کیا، ہم اسی تاریخ کو مانیں گے. ورنہ یاد رکھو میرے دوستو، تاریخ کے ان حقائق کو اپنی اولاد کو روشناس نہیں کروایا جائے گا. آہستہ آہستہ تاریخ کا صحیح بات اور سنہرے باب سے مسلم امت محروم ہو جائے گی. یہ چند باتیں تھیں جس کو اختصار سے میں نے آپ کے سامنے رکھا. اب انشاءاللہ میں شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں کہ فضیلت الشیخ ظفر الحسن پرتاپ گڑھی حفظہ اللہ انشاءاللہ ہندوستان میں اسلام کی آمد کے عنوان پر سیر حاصل بیان آپ کے سامنے پیش کریں گے. السلام علیکم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صدر اجلاس، علماء کرام، بزرگان دین، معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے میں نے سورۃ فرقان کی پہلی آیت تلاوت کی ہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. آج کا جو موضوع ہے وہ یہ کہ ہندوستان میں اسلام کی آمد. اس ہندوستان میں اسلام کی آمد سے پہلے ایک چیز بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ چونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول اور محبوب دین صرف دین اسلام ہے، اور اسلام ہی کے ذریعے انسان اللہ کو راضی کر سکتا ہے اور جنت میں جا سکتا ہے. اسی لیے ذرا اس حدیث پر غور کریں کہ نبی علیہ السلام نے وہ طویل حدیث جس میں ارشاد فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، میں نیند اور بیداری دونوں کے درمیان تھا. اتنی گہری نیند نہیں تھی کہ بے خبر سو جاؤں، اور اتنا عام طور پر جگ بھی نہیں رہا تھا. اتنے میں فرشتوں کی ایک جماعت ہمارے پاس آئی، آگے پیچھے دائیں بائیں کھڑی ہو گئی.
ان میں سے ایک فرشتے نے کہا ان لصاحبکم ھذا مثلا، یہ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سوئے ہیں ان کی ایک بڑی عالی شان مثال ہے، مثال بیان کرو۔ تو دوسرے فرشتوں نے کہا انہ لنائم، یہ تو سوئے ہوئے ہیں، مثال بیان کرنے سے کیا فائدہ؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا جاتا ہے جبرائیل سے تھا، اس گروہ میں فرشتوں کی جو جماعت آئی تھی اس میں جبرائیل امین تھے۔ جبرائیل امین نے کہا یہ ایسے ہیں تمہارے ساتھی، یہ نبی ہیں، یہ جب سوتے ہیں تو ان کی صرف آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل ان کا جگتا رہتا ہے، تم جو کچھ کہو گے یہ سن لیں گے۔ پھر اس وقت بتایا گیا ان کی مثال ایسی ہے، ایک انسان ہے، بادشاہ ہے، ایک سردار ہے، شہر کا بڑا آدمی ہے، اس نے اپنا ایک محل بنایا ہے، اور محل تیار ہو جانے کے بعد وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ ہمارے محل میں داخل ہوں اور آ کر کے دیکھیں، اس لیے اس نے یہ ترتیب بنائی کہ اپنے محل میں کھانے پینے کا ایک کی پارٹی رکھ دی، دعوت رکھ دیا، اور پھر ایک شخص کو شہر کے اندر بلایا اور بھیجا، اور جا کر کے کہا کہ تم جا کر کے اعلان کرو کہ سید سردار نے، بادشاہ سلامت نے اپنا محل بنایا ہے، وجعل فیہ مأدبۃ، اور اس میں عام دعوت رکھی ہے، آپ تمام حضرات آئیں اور محل میں داخل ہو کر کے بادشاہ کی دعوت قبول کریں، کھانا کھائیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب مثال تو بیان کر دیا، فمن اجاب الداعی، اب جو دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کر لے گا، دخل الدار، وہ محل میں داخل ہوگا، واکل من المأدبۃ، اور دعوت کا کھانا بھی کھائے گا، اور بادشاہ سلامت کا دیدار بھی کرے گا۔ تین چیزیں اس کو حاصل ہوئی۔ نمبر ایک، مالک سے بادشاہ کی زیارت ہوگی، بادشاہ سے ملاقات ہوگی۔ نمبر دو، محل اندر سے دیکھ لے گا۔ نمبر تین، وہاں جو کھانے قسم قسم کے ہیں سب سے وہ فائدہ اٹھائے گا۔ یہ ان کی مثال ہے۔ پھر فرشتے نے کہا یہ اولوہا لہو، یہ مثال جو ہے ذرا اس کی وضاحت کرو تاکہ یہ سمجھ جائیں مثال بڑی گول مول ہے، اس کی خوب تفصیل بیان کریں۔ تو پھر فرشتے نے کہا، میں نے کہا کہ تفصیل بیان کرنے سے کیا فائدہ ہے، یہ سو رہے ہیں تو کیا سمجھیں گے؟ لیکن جبرائیل امین نے کہا نہیں، اولوہا لہو، تفصیل بیان کرو، یہ ایسی ذات ہے کہ ان کے صرف آنکھیں سوتی ہیں، نبی اور پیغمبر ہیں، اور دل ان کا جاگتا رہتا ہے۔ پھر تفصیل بیان کی، السید هو اللہ، سید جو ہے وہ اللہ ہے، اللہ اکبر، سید اللہ ہے، محل جو ہے وہ جنت ہے، اور بعض روایتیں وہی اسلام ہے، اور دعوت دینے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب فمن اجاب محمدن، اب جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا وہ جنت میں گیا، اللہ راضی ہو گیا، اور جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر دیا وہ ہر چیز سے، اللہ کی رضا سے محروم، جنت سے محروم، اور اسی طرح سے ہر اعتبار سے محروم رہا اور جہنم میں گیا۔ پھر جبرائیل امین نے کہا محمد فرق بین الناس یا فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ایسی ذات ہے جنت اور جہنم کے درمیان تفریق کر دینے والی، یہی ذات ہے۔ جس نے ان کو مان لیا وہ تو جنت میں گیا، اور جس نے ان کو چھوڑ دیا وہ جہنم میں گیا۔ پتہ یہ چل گیا میرے بھائیوں، جو بتانا چاہتا تھا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس امت میں پیدا کیا اور جس نبی کا امت بنایا اور جس کتاب پر ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام لے کر کے آئے وہ کوئی علاقائی دین نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء دنیا
کے اندر آتے رہے، خاص قوم کے نبی ہوتے تھے، بس خاص قوم کی طرف آیا کرتے تھے، بس پورے دنیا کے لوگوں پر ان کی اتباع واجب نہیں تھی۔ حیدرآباد کا ایک نبی ہے، سکندرآباد کا دوسرا نبی ہو، ظہیر آباد کا تیسرا نبی ہو، یہ علاقے علاقے کے نبی بن کر کے آتے تھے۔ دیکھو سب سے بڑے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جو گزرے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، وہ بھی صرف ایک قوم بنی اسرائیل کے لیے تھے، عربوں کے لیے وہ بھی نبی نہیں تھے۔ لیکن آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں وہ کسی ایک گاؤں کے لیے، ایک شہر کے لیے نہیں، ایک قوم کے لیے نہیں، ایک علاقے کے لیے نہیں، بلکہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے لوگو یاد رکھو، ہم ایک علاقے کے نبی نہیں ہیں، ہم دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نبی بن کر کے آئے ہیں۔ اسی لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے رحمت عرب نہیں قرار دیا، رحمت ہاشمی نہیں قرار دیا، فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پوری دنیا کے لیے۔ قرآن جو ہمیں ملا ہے وہ بھی کسی ایک گروہ کے لیے نہیں اور نہ چار کے لیے بنا ہوا ہے، جیسے ہم نے تقسیم کر لیا ہے یہ ان کی آیت ہماری آیت نہیں، یہ بٹوارا نہیں ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے نبی علیہ السلام پر قرآن اتارا ہے، اور قرآن بھی کیسا کیوں اتارا؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ ہمارے نبی پوری دنیا والوں کے لیے نذیر بن جائے۔ قرآن پاک کو ھدی للعالمین، ذکر للعالمین قرار دیا گیا۔ جب آپ حضرات نے یہ بات سمجھ لی تو نبی علیہ السلام پیدا ہوئے مکے میں، اور 13 سال آپ نے نبوت کے 40 سال کے بعد نبوت ملی، نبوت کے 13 سال نبوت کے بعد 13 سال تک آپ مکے میں زندگی گزاری۔ پھر اس کے بعد آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے، مدینہ مرکز اسلام بن گیا، اور یہی 10 سال آپ زندگی گزارے اور آپ دنیا سے چلے گئے۔ اب نبی علیہ السلام کے زمانے میں اسلام عربوں ہی تک تھا، عربوں کے باہر جا نہ سکا، گرچہ کچھ ہلچل مچ گئی تھی، چونکہ بہت سارے تاریخی واقعات ہیں۔ اندازہ یہ لگتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں عجم و عرب سے اسلام کا چرچا باہر ہو گیا تھا اور لوگوں نے سن لیا تھا۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو معجزہ شق قمر دیا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، جب چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تو اس وقت کہا جاتا ہے ہندوستان میں گورکھپور کا جو راجا تھا، وہ گرمی کا موسم تھا، رات کا ٹائم تھا، کمرے میں سونے کے بجائے وہ اپنے صحن میں محل کے چھت پر یا صحن میں باہر سویا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ چاند طلوع ہوا ہے اور چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے چاند کے دونوں ٹکڑے آ کر کے جڑ گئے۔ گورکھپور کے بادشاہ نے، یہ نیپال کے بارڈر پر جو گورکھپور ڈسٹرکٹ ہے، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ اس کو بڑی حیرت لاحق ہوئی اپنے علاقے، کیونکہ اس وقت ہندوستان دنیا کے ان ملکوں میں سے تھا جس ملک میں سب سے زیادہ نجومی اور کاہن ہوا کرتے تھے، جو غیب کی خبریں بتانے والے ہوا کرتے تھے۔ گورکھپور کے بادشاہ نے بہت ہی زیادہ پریشان ہو کر کے اپنے حوالی موالیوں سے ذکر کیا، آخر وجہ کیا ہے؟ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا چاند کے 2 ٹکڑے، اور چاند پھر آ کر کے دونوں ٹکڑے جڑ گئے، اور جیسے چاند پہلے تھا ویسے ہی بن گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے گھبراہٹ کا اور تشویش کا اظہار کیا، تو اس کے درباریوں نے بڑے نجومی کو بلایا، تو نجومیوں نے کہا کہ عرب میں کوئی بڑا انسان پیدا ہوا ہے۔ معلوم پڑا
پڑتا ہے اسی کے احترام میں چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں. عرب میں کوئی بڑا حادثہ ہوا ہے. اسی وقت گورکھپور کے راجا نے, وہ جو اپنا راجا تھا, اس نے اپنے علاقے کے چند لوگوں کو اس حادثے کی تحقیق کے لیے عرب بھیجا. لیکن آپ حضرات جانتے ہیں اس زمانے میں عرب کے جانے کا مطلب تھا کہ 2-4 سال لگیں گے. بہرحال وہ وفد گیا اور پتہ نہیں چل سکا واپس آیا کہ نہیں. بہرحال نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جا چکے تھے. اسی طرح سے سری لنکا جو آپ کے ساؤتھ انڈیا کے پڑوس میں ہے, وہاں کے راجا نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے اور بہت ہی زیادہ پریشان ہوا. تو سری لنکا کا جو بادشاہ تھا اس نے ایک وفد بھیجا تھا کہ جاؤ دیکھو عربوں میں کون سا حادثہ پیش آیا ہوا ہے. سری لنکا کا جو وفد تھا وہ پتہ لگاتے ہوئے مکہ گیا. مکے کے لوگوں نے بتایا کہ ہاں چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے اور بڑا حادثہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ایک محمد نام کا آدمی تھا جو ہمارے ہاں پیدا ہوا. ہم اس کے حسب نسب ذات برادری کو جانتے ہیں, اس کے گفتار کردار چال چلن سے واقف ہے. 40 سال تک ہمارے درمیان ٹھیک ٹھاک رہا. 40 سال کے بعد اچانک اس نے کہا میں نبی ہوں, اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ہم لوگوں نے یہاں سے اس کو مجبور کیا, ہجرت کر کے مدینہ چلا گیا ہے. سری لنکا کا جو وفد تھا وہ نبی علیہ السلام کی ملاقات کے لیے مکے سے مدینہ پہنچا. نبی علیہ السلام سے ملاقات کیا اور وہ وفد جو تھا راجا سری لنکا کے راجا کے پاس واپس آنا چاہتا تھا, لیکن چونکہ واپس آنا کوئی آسان کام نہیں تھا, وہ جب نکلا ہے مدینے سے یہ بلوچستان کے ایریے میں جب پہنچا تو چلتے چلتے تھک گئے تھے. ان کو اطلاع ملی کہ سری لنکا کا بادشاہ انتقال کر گیا ہے, اس لیے ان میں سے اکثر سری لنکا کے لوگ جو اسلام لائے تھے وہ وہیں بلوچستان ہی میں آباد ہو گئے اور آگے نہ بڑھے. اسی لیے کہا جاتا ہے وہ سری لنکا کا وفد جو تھا وہی سب سے پہلے بلوچستان مکران میں اسلام لے کر کے آیا تھا. یہ دونوں واقعات میں نے اس لیے بتائے کہ بات واضح ہو جائے کہ نبی علیہ السلام کی بعثت کا, اسلام کا چرچا اس طرح سے عجموں میں شروع ہو گیا تھا. انشاءاللہ کبھی موقع رہا گا تو بتائیں گے. عمر فاروق امام محمد ابن اسحاق مغازی جو نقل کے مطابق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا جو بہت سارے واقعات اسباب جو بنے, ان میں پہلا سبب جو بنا ہے جب بیل کو ذبح کر کے جنوں کے نام ذبح کر رہے تھے تو ایک جن نے بڑے زور سے آواز لگائی. عمر فاروق کہتے ہی اس کی آواز سن کے گھبرا گئے اور اس نے توحید کی دعوت دی. ایک مشرکو بیل اللہ نے پیدا کیا اور تم بتوں کے نام اس کو چڑھاوا چاہتے ہو, ایمان لاؤ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بیل ذبح کرنے والا میں تھا, لیکن اتنی بھیانک اور ایسے زوردار انداز میں اس نے آواز لگائی کہ ہم لوگ ڈھونڈتے رہ گئے اور پتہ نہ چلا. کہتے اسی وقت مجھے اندازہ لگا کہ یہ غیب سے آواز آ رہی ہے, واقعی یہ عمل ہمارا غلط ہے. تو بعد مورخین نے جس میں محمد ابن اسحاق رحمت اللہ علیہ وہ کہتے ہیں وہ آج کا موجودہ بامبے جو ہے اس علاقے کا ایک جن تھا جو مسلمان ہو گیا تھا, وہاں موجود تھا جہاں عمر مکے کے لوگ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ بت کے نام بیل ذبح کر رہے تھے. اگر مان لیا جائے یہ تاریخی واقعہ کہ وہ بامبے کا جن تھا جس نے آواز لگائی کہ مشرکو بیل کو غیر اللہ کے نام نہ چڑھاؤ, بیل اللہ نے پیدا کیا ہے اس لیے بیل کو بھی تم اللہ ہی کے نام ذبح کرو. اس طرح سے میرے دوستوں اور بہت سارے واقعات ہیں جس سے اندازہ رکھتا ہے اسلام کا چرچا نبی علیہ السلام
کے زمانے ہی میں عجم میں پہنچ گیا تھا، لیکن یہ تفصیل سن لینے کے بعد اب آیا اسلام ہندوستان میں اسلام کیسے آیا؟ باقاعدہ جو روایات صحیحہ موجود ہیں تو اس کی بڑی داستان ہے۔ سب سے پہلے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی علیہ السلام کے انتقال کے ٹھیک 5 سال کے بعد، کتنے سال کے بعد؟ صرف 5 سال گزرے تھے کہ اسلام لے کر کے صحابہ کرام ہندوستان میں آ گئے، اور جو صحابی ہندوستان میں اسلام لانے کا، اسلام کا پیغام پہنچانے کا سبب بنے ہیں، وہ بھی بڑے عجیب و غریب صحابی اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نوروں سے بھرے، اور رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ تو ہے، جلیل القدر صحابی تھے جن کا نام ہے عثمان بن ابی العاص۔ نام یاد رکھنا، کیا نام ہے؟ کہیں افان نہیں بنا دینا، کہ ہم لوگ ایک ہی نام یاد رکھنے کے عادی ہیں۔ عثمان بن ابی العاص، یہ کون ہے؟ کون سے ہیں یہ؟ اللہ اکبر، یہ طائف کے رہنے والے ہیں، جن کے باپ دادا نے نبی علیہ السلام کو پتھر مارے تھے اور جناب کو لہو لہان کیا تھا، جن لوگوں نے آپ کو مار مار کر کے بے ہوش کیا تھا، اسی نسل کے صحابی ہیں عثمان بن ابی العاص۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو طائف کے لوگ جب مسلمان ہونے کے لیے آئے ماشاءاللہ، اور یہ ذرا یاد رکھیے کہ جو حدیث بتا رہے ہیں اس کو سنیں گے تو آگے جو ہم سمجھانا چاہتے ہیں انشاءاللہ ذرا آسانی ہوگی۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مغیرہ ابن شعبہ یہ بھی طائف کے تھے، انہوں نے ایک جاہلیت میں طائف میں ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، تو مقتول کے ورثہ ان کو قتل کرنے کے لیے ڈھونڈ رہے تھے، لیکن یہ طائف سے فرار ہو کر کے مکے میں آ کر کے پناہ لے لیے تھے، اس لیے ان کا خاندان، ان کا قبیلہ طائف تھا، لیکن وہ طائف سے خون کر کے قتل کر کے اپنی جان بچانے کے لیے یہ مکہ مکرمہ میں آ کر کے پناہ لے لیا اور مکے کے باشندے ہو گئے۔ ان کی روایت ہے، ان کا واقعہ یہ ہے، جب یہ نبی علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دیا تو یہ مسلمان ہو گئے۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے، ایک دن انہوں نے دیکھا کہ طائف کا وفد، ہماری قوم کا وفد ایمان لانے کے غرض سے، یہ فتح مکہ کے بعد کی بات ہے، فتح مکہ کے بعد انہوں نے دیکھا کہ طائف کے ہمارے قوم کے لوگ بڑے سے وفد کی شکل میں نبی علیہ السلام کے پاس مدینہ طیبہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ جب مدینہ طیبہ میں داخل ہونے لگے تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ میری قوم کے لوگ آ رہے ہیں، اس لیے ان کو میں اپنا مہمان بناؤں گا، میں اپنے پاس رکھوں گا، ہم ان کے رہنے کا، کھلانے پلانے کا اور پوری ضیافت کا انتظام ہم کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی حرج نہیں، آپ ان کی ضیافت کریں، لیکن ایک شرط ہے، انزلہم حیث یسمعون القرآن۔ اللہ اکبر، یہ ہے میرے بھائی وہ صحابی کا واقعہ بتا رہے ہیں جو پورے ہندوستان میں سب سے پہلے اسلام کا پیغام پہنچانے کا سبب و ذریعہ بنے۔ نام یاد رکھنا، عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اے مغیرہ، یہ تمہاری برادری ہے، تمہارے قوم کے لوگ ہیں، ان کو تم اپنا مہمان بناؤ، ان کے رہنے سہنے کھانے پینے کا انتظام کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ انزلہم حیث یسمعون القرآن، کھلاؤ پلاؤ ضرور، لیکن ان کے رہنے کا انتظام وہاں رکھو جہاں سے تمہاری مشرک قوم قرآن کو آسانی سے سنتی رہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھا
قرآن دعوت میں سب سے پہلا ذریعہ جو اختیار کیا جائے وہ کیا ہے؟ قرآن۔ مشرک ہیں، بت پرست ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے مغیرہ انذرہم حیث یسمعون القرآن، ان کو ٹھہراؤ، کھلانے پلانے کا انتظام کرو، لیکن ان کے ٹھہرنے کا انتظام وہاں کرو جہاں سے برابر ان کے کانوں میں قرآن کی آواز پہنچے، یہ قرآن سنتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، کھانے کا انتظام تو گھر میں کریں گے، لیکن رہنے کا انتظام جو ہے یہ مسجد نبوی کے سامنے رکھ دو، یہی رکھو تاکہ ہر وقت مسجد میں آئیں اور یہاں صحابہ سے، ہم لوگوں سے، نبی علیہ السلام سے نماز میں، جمعے میں، خطبات میں یہ برابر قرآن یہاں سے رہ کے سنتے رہیں گے۔ بہرحال ایک ہفتے تک یہ وقت ٹھہرا رہا، ایک ہفتے تک لوگ آتے نبی علیہ السلام کے پاس مسجد میں بیٹھتے، آپ چلے جاتے، لوگ اپنے خیمے میں آ کر کے پھر بیٹھ جاتے۔ ان میں سب سے چھوٹا ایک نوجوان کم عمر تھا جس کا نام تھا عثمان بن ابی العاص۔ قافلے والے کہتے تم چھوٹے بچوں سامان دیکھو، ان کا کام تھا سامان کی نگرانی کرنا، اس قافلے والے کے سواریوں والوں کے سواریوں کا چارہ ڈالنا، یہ ان کا کام تھا۔ ان کو خیمے میں چھوڑ دیتے اور باقی سارے وفد والے چلے جاتے نبی علیہ السلام کی خدمت میں، اور یہ بڑے ہوشیار نکلے۔ جب سارے لوگ نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد خیمے میں آ کر کے آرام کرتے سوتے تو یہ باہر نکل جاتے، نبی علیہ السلام سے ملاقات کرتے، اللہ کے رسول سے ملاقات ہو گئی، کچھ دین سیکھ لیا، قرآن کی باتیں سن لی، اور جب نبی علیہ السلام چلے گئے تو صحابہ کے پیچھے ابو بکر کو ڈھونڈتے، عمر کو ڈھونڈتے، سارے صحابہ کرام سے مل ملا کر کے یہ جب قافلے والے آرام کرتے اور سوتے تو یہ علم حاصل کرتے۔ اس طرح سے بہرحال 8 دن تک علم حاصل کیا، اور قافلے والے سمجھتے تھے یہ نوجوان بچہ یہ ابھی لکھنے پڑھنے کا کام نہ کرے، یہ ہمارے جانوروں کو چارہ ڈالے، ہماری خدمت کرے، اور ہم چلے جاتے ہیں بڑے لوگ سیکھنے کے لیے تو یہ ہمارے سامان کی نگرانی کرے۔ بہرحال ایک وقت آیا کہ 8 دن کے بعد قافلے والوں نے کہا یا رسول اللہ ہم مسلمان ہو رہے ہیں، اور مسلمان ہونے کے بعد ہم لوگ اپنے وطن جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا ہے، اب آپ نے بیعت شروع کیا۔ یہ حدیث سنن نبی داؤد کی بتا دے رہا ہوں، اس کو یاد رکھو تاکہ آگے ہم جو باتیں کر رہے ہیں، آگے ایک نقطہ ہمارے سامنے ہے، وہ سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ یہ واقعہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ بیعت کرنے لگے، جب بیعت کرنے لگے تو اللہ رسول نے فرمایا اس بات پر بیعت کرو، ذرا غور سے سنیں، اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، میری اطاعت کرو گے، 5 وقت کی نماز پڑھو گے، اللہ اکبر، زکات دو گے، ساری باتیں بیان کی۔ سنتے رہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جب بیعت لیا تو یہ بڑے اونچٹ لوگ تھے، طائف کے بڑے اکھڑ قسم کے لوگ سمجھے جاتے تھے۔ آپ نے بیعت لینا شروع کیا تو کہا کہ یا رسول اللہ، ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم لوگ مسلمان ہوئے لیکن ہمارے بھی کچھ شرائط ہیں، ذرا غور سے سنیے اور اس کو یاد رکھنا۔ یا رسول اللہ مسلمان ہوں گے لیکن ہمارے کچھ شرائط ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا شرط ہے؟ یہ زکوٰۃ تو نہیں دیں گے ہم لوگ، زکوٰۃ اسلام کا رکن ہے نا، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ کمائیں ہم، محنت ہم کریں اور آپ 2.5% نکال لیں، یہ معاف کر دیں، ہم لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، زکوٰۃ نہیں دینا۔ ذرا ان کا حوصلہ بڑھ گیا، کچھ دیر تک خاموش رہے۔ اچھا روزہ بھی نہیں رکھیں گے؟ کیا نہیں رکھیں گے؟ روزہ بھی نہیں۔ آج فرمایا کوئی بات نہیں، جاؤ روزہ نہیں رکھنا۔ آپ کا مقصد یہ تھا آج یہ مسلمان ہو گے تو روزہ بھی سال بھر کے بعد اتنے میں تو ایمان پکا ہو جائے گا تو سب کی پابندی یہ کریں گے، لیکن ابھی ان کو ایمان سے روکو نہیں۔ شرط قبول کر لی۔ اچھا
بڑے خوش. اچھا ہم لوگ جہاد بھی نہیں کریں گے. کوئی بات نہیں, نہیں کرنا جہاد. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے مجھے بڑا غصہ آ رہا تھا, یہ نالائق لوگ کیا ہیں, کوئی جنت کے آئے ہوئے ہیں, جو بھی شرط کرتے ہیں سب اللہ کے رسول قبول کرتے جا رہے ہیں, اور ہم لوگوں کو ایک دن کی فرصت نہیں دیا. ان کو اللہ کے رسول اجازت کیوں دے رہے ہیں؟ روزہ نہیں رکھیں گے, نہیں دینا, مسلمان ہو جاؤ. زکات نہیں دیں گے, نہیں دینا. جہاد بھی نہیں کریں گے, ساری شرطیں منواتے جا رہے ہیں. جریر بن عبداللہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کچھ دیر تو سنا لیکن صبر نہ کر سکا. میں کہا یا رسول اللہ یہی بڑے 30 مار لوگ ہیں, ساری شرطیں آپ قبول کرتے جا رہے ہیں. دنیا میں ہم لوگ اسلام کے خاطر کیا کیا ہمیں قربانیاں دینی پڑے گی, ہماری ایک شرط بھی آپ نے قبول نہ کیا, اور یہ روزہ نہیں رکھیں گے, زکات نہیں دیں گے, جہاد نہیں کریں گے, تو کمبختوں کو مسلمان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا خاموش ہو, انہو سیکون, اللہ ہونے دو, مسلمان تو ہونے دو, انہو سیفعلون, اور کما کرے سسم, خاموش رہو, مسلمان ہونے دو, انشاءاللہ یہ سب کچھ کریں گے. دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت, ساری شرطیں مانتے جا رہے تھے. آخر میں اللہ کے رسول نے فرمایا, پھر انہوں نے کہا چھٹی مل رہی ہے تو جتنی آزادی مانگنا چاہتے ہو مانگ لو, اللہ بھی پوچھے تو کہہ دوں گا نبی نے چھٹی دی تھی ہمیں, وہاں بھی نہیں پکڑے جائیں گے. آخر میں کہا 5 وقت کی نماز بھی ہم نہیں پڑھ سکیں گے. اللہ اکبر, 5 وقت کی نماز بھی ہم نہیں پڑھیں گے. اللہ رسول نے کیا فرمایا, ارجعوا, اب مسلمان بننے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ اکبر, جب تم کلمہ پڑھنے کے بعد نماز کی بھی پابندی نہیں کر سکتے, ارجعوا وبچاؤ کافرو لا خیر فی دین لیس فیہا رکوع ولا سجود. ایسے اسلام کی, ایسے مسلمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس مسلمان میں نماز کی پابندی نہ پائی جائے. اللہ اکبر. جب آپ نے ڈانٹا تو کہنے لگے اچھا نہیں ٹھیک ہے نماز پڑھ لیں گے لیکن باقی اور چیزیں نہیں کریں گے. اللہ اکبر. کلمہ پڑھے, مسلمان ہو گئے. اب بت کو ڈھانے کی باری آئی, جا کے بت ڈھا دینا. اللہ رسول یہ تو نہیں ہو سکتا, بڑی لمبی بات. آخر میں اچھا آپ کسی کو بھیج کر کے ڈھا دے, میں اپنے ہاتھوں سے نہیں ڈھاؤں گا. اللہ سن ٹھیک ہے, خالد بن ولید کو بھیجا, بڑا طویل قصہ, جا کر کے میں پورے معاملے کو ڈھا دیا. بہرحال اب سارا وقت ان تمام شرطوں کے ساتھ, یہی ہے نبی کی حکمت. ہمیں یہاں بات یاد آئی, کہا جاتا ہے روس کا جو بادشاہ تھا, یہ واقعہ نقل کا تاریخوں میں ہے, اور شاہ قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ, رحمت للعالمین کے حاشیے پر واقعہ نقل کرتے ہیں کہ دیکھو نبی علیہ السلام کے دعوت کا انداز کتنا. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ان کو نماز, ان کو روزے کی چھوٹ کیوں دے رہے ہیں, زکات کی چھوٹ کیوں دے رہے ہیں, جہاد کی چھوٹ کیوں دے رہے ہیں؟ اللہ رسول نے فرمایا اللہ کے بندے مسلمان تو ہونے دو, یہ مسلمان ہو جائیں گے تو خود زکات اور صیام کی پابندی کریں گے. اس کے برخلاف کہتے ہیں روس کا بادشاہ مسلمان ہو رہا تھا, اعلان ہوا کہ بھائی کل چوراہے پر, روس کے چوراہے پر بادشاہ سلامت جو ہے مسلمان ہوں گے. اس علاقے کے جو مسلمان تھے سارے لوگ اکٹھا ہوئے, آگے نیم ملا خطرے ایمان, مثل مشہور ہے نا, نیم حکیم خطرے جان, نیم ملا خطرے ایمان. اللہ اکبر. آگے پگڑ باندھ کر کے کلمہ پڑھانے کے لیے قاضی صاحب آئے, اور سارے روسی عوام خواص جو غیر مسلمین سب کے سب اکٹھا ہیں, اور سارے لوگوں کے سامنے جب کلمہ پڑھانے کی باری آئی, قاضی صاحب کلمہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو روس کا بادشاہ کہا صاحب بات اصل ہے مسلمان تو ہو رہا ہوں, سب کچھ آج سے شروع کر دوں گا, لیکن شراب پینے کی اتنی عادت ہے ایک دن میں نہیں چھوٹے گی, کچھ دن کے بعد کوشش کروں گا وہ بھی چھوڑ دینے کی, لیکن ابھی تو چھوڑنا ہمارے لیے مشکل ہے. قاضی صاحب نے کہا شراب پیو گے تو اسی چوراہے پر بیٹھا کر کے 40 جوتے تم کو ماریں گے. کتنے؟ کچھ
کچھ لوگوں نے چھوڑ دو، کہا کہ نہیں، وہ سوچا 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ 40 جوتے کھا لیں گے اسلام کے لیے. پھر اس نے کہا اچھا ہم 4 مرتبہ پیئیں گے. کہا جتنی مرتبہ پیو گے چوراہے پر ایسے لوگوں کو اکٹھا کر کے تمہیں 40 جوتے ماریں گے ہم. کہا اسلام اتنا مشکل ہے تمہیں مسلمان ہی نہیں ہوتا. اللہ اکبر. آج تک کفر رہ گیا وہاں. نبی علیہ السلام کا معاملہ تھا. دیکھو اب یہی عثمان بن ابی العاص جن کا واقعہ بتا رہا تھا، جب وفد واپس آنے لگا تو نبی علیہ السلام کا دستور تھا کہ جب وفد آنے لگے تو ان میں ایک امیر امام مقرر کیا جائے. اب سارے وفد والے اکٹھا ہوئے تو اللہ رسول نے فرمایا اب اپنا اپنا قرآن سناؤ. جس کا قرآن زیادہ یاد ہوگا، جو علم زیادہ رکھتا ہوگا، اسی کو امام مقرر کر دیں گے. اب جتنے بوڑھے لوگ سنانا لگے، بڑے لوگ، ایک نے سنایا، 2 سنایا، 3، سب لوگوں نے سنایا. اور عثمان بن ابی العاص سب سے چھوٹے تھے، ان کو تو لوگوں نے سیکھنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا. وہ کنارے کھڑے ہوئے تھے، یہ اچھلتے کہ میں بھی کچھ کہوں، میں بھی کچھ سناؤں. اللہ اکبر. اللہ جب سارے لوگوں نے سنا لیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے بھی کچھ یاد کیا؟ ہاں اللہ رسول آئے. یاد ہے کیا ہے؟ ان لوگوں نے جتنا سنایا سب ہمیں یاد ہے. ان لوگوں نے جتنا سنایا قرآن سب ہمیں یاد ہے. اور اس کے بعد سورۃ البقرہ اتنی میں نے یاد کر ڈالی ہے، اور اتنے مسائل میں نے یاد. ارے تم تو نگرانی کرتے تھے، تم سوتے تھے تو میں آ کر کے لوگوں کے گھروں جا کر کے علم حاصل کرتا تھا. اللہ رسول نے فرمایا عثمان بن ابی العاص جاؤ، تم ہی اس قافلے کے امیر ہو اور تم ہی کو ہمیں امام مقرر کیا. اور جاؤ ایک مؤذن اپنے پسند سے متعین کر لینا، وہ اذان دے گا، امامت تم کرنا. یہی عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں تفصیل میں نے بتائی. ان کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحرین کا اور اس طرف اور بہت سارے علاقے جو تھے جہاں مسلمان ہو چکے تھے، اس پورے علاقے کا عامل اور گورنر مقرر کیا. اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اس ہندوستان میں بر صغیر، آپ کہیں بر صغیر یا ہم ہندوستان کہیں تو ہندوستان سے 3 ملک مراد، آج کا بٹوارا نہیں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ان تینوں ملکوں کو بر صغیر یا انہی تینوں کو کہا جاتا ہے ہندوستان. اور افغانستان کا ایک بڑا حصہ اس میں شامل ہے. بہرحال 15 صدی کے اندر کتنے، یعنی نبی علیہ السلام کی انتقال فرمانے کے ٹھیک 15 سال کے بعد عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بحری بیڑا تیار کیا، ایک کشتی تیار کروائی، اور اس کشتی پر ایک وفد تیار کیا جن میں ان کے بھائی حکم بن ابی العاص، مغیرہ ابن العاص اور بہت سارے لوگوں کو اس کشتی کے ذریعے بھیجا. اور ایک کشتی اسلام کا پیغام لے کر کے بحرین سے نکلے اور آ کر کے بامبے کے قریب تھانہ جو ہے، اس زمانے میں بامبے سی پورٹ نہیں تھا وہاں، اس لیے وہاں کشتیاں نہیں بلکہ ڈسٹرکٹ تھانہ میں یہ بھیمنڈی کا جو علاقہ آپ کے کا گزرا ہوا ہے، اس علاقے میں آ کر کے اپنی کشتی کو روکا. اس لیے کہا جاتا ہے سب سے پہلے صحابہ کرام اسلام لے کر کے ایک بڑی جماعت سے جو آئے وہ تھانہ آئے. اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے یہی تھانہ میں جو کشتی جو صحابہ آئے تھے، حضرت عثمان بن ابی العاص کے بھائی، عثمان بن ابی العاص کے بھائی حکم بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بامبے تھانہ اس علاقے میں اسلام کی دعوت دیا اور غیر مسلموں کو اسلام کے قریب لائے. اور ایک بات اور بتا دیں، اسی لیے چونکہ سب سے پہلے اسلام اصل میں جو آیا تھا وہ کہاں آیا تھا؟
تھانہ کے اندر بامبے کے قریب میں. اسی لیے اس وقت سے لوگ مسلمان ہونے لگے. جب لوگ مسلمان ہو گئے، عرب تجار آئے اور بامبے کا جو چیبور کون محلہ ہے، یہ پورا علاقہ جو ہے اصل میں یہی مسلمانوں کی سب سے بڑی آبادی بن گئی تھی، اس صحابہ کرام اور تابعین کی. یہاں تک کہ اس وقت تھانہ بامبے اس علاقے کا جو راجا تھا، مسلمانوں کی امانت، مسلمانوں کی دیانت، مسلمانوں کی صداقت سے بہت زیادہ متاثر تھا. اسی لیے اس وقت جو مسلمان آباد تھے چمبور کے اندر، سب کو اکٹھا کیا اور کہا دیکھو تم مسلمان ہو، تم لوگ سود نہیں کھاتے، بت کی پوجا نہیں کرتے، خنزیر نہیں کھاتے، تم شراب نہیں پیتے، آپ لوگ بہت اچھے ہیں. اس لیے آپ سارے لوگ اپنا ایک امیر، اپنا ایک سردار چن لیں. تمہارے سارے جھگڑے، تمہارے سارے فیصلے اور تمہارے سارے کیس جو آئیں گے ہماری ہندو عدالت میں نہ آئے، تمہاری مسلمان عدالت ہوگی اور تمہارا جو امیر ہوگا وہی تمہارا فیصلہ کرے گا. اللہ اکبر. اس طرح سے مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت تھانہ اور بامبے کے اندر آباد ہو گئی. پھر اس کے بعد حکم بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابی جو تھے، انہوں نے سفر کیا بھڑوچ اور گجرات کا. انہوں نے جا کر کے گجرات کے ساحلی علاقوں پر جا کر کے ایک عرصے تک اسلام کی دعوت دیا. ادھر یہ ہوا، ادھر اور ذرا سنو، ایک دو نہیں، بہت ساری روایات سے معلوم پڑتا ہے تقریباً 26 صحابہ، کتنے؟ 26 صحابہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، جن کو نبی کی صحبت میسر تھی، وہ سب سے پہلے ہندوستان، بامبے، تھانہ، گجرات، آج کا موجودہ کراچی، سندھ، ان مکران، ان تمام علاقوں میں اسلام لے کر کے پہنچے. سمندری علاقے سے، بحری علاقے سے صحابہ کرام اسلام لے کر کے آئے اور ان سارے علاقوں میں اسلام کی دعوت دی. اب یہاں ایک چیز سننا سمجھنا ہے، بتا دوں کہ چھوڑ دوں؟ بولو بھائی، ہاں غصہ تو نہیں ہوگے؟ اب یہ جو 25-26 صحابہ آئے تھے، کتنے چلے لگائے تھے یہ؟ کتنے چلے لگائے تھے؟ اور کون سا مذہب لے کے آئے تھے؟ بہشتی دیور، فضائل اعمال، کون سا مذہب لے کر کے آئے تھے؟ ابھی ابو حنیفہ پیدا نہیں ہوئے ہیں، مالک پیدا نہیں ہوئے ہیں، احمد بن حنبل پیدا نہیں ہوئے ہیں، تو کیا کہا جائے گا؟ پورے ہندوستان پر سب سے بڑا احسان اللہ اس کے رسول کے بعد ہندوستانی مسلمانوں پر جماعت اہل حدیث کا ہے. کیوں؟ جو آئے تھے سب کے سب کون تھے؟ اہل حدیث. آج ہم سے پوچھتے ہو تم لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، ہم ہی نے تو تمہیں کلمہ پڑھنے کے سکھلایا ہے بھائی. تم تو ختنہ کرنا بھی نہیں جانتے تھے، ختنہ کرنا ہم نے سکھلایا. تم تو پیشاب پاخانے کے بعد دھلا بھی نہیں جانتے تھے، طہارت کا طریقہ اہل حدیثوں نے تم کو سکھلایا. 25-26 صحابہ کرام. پھر اس کے بعد دور آیا صحابہ کے بعد. یہ دعوت کا کام رکا نہیں، برابر دعوت جاری رہی صحابہ کرام کے زمانے سے. صحابہ نے، یہ کوئی معمولی جماعت نہیں، بہت بڑی جماعت تھی صحابہ کی جو سرزمین ہند کو آباد کیا. پھر اس کے بعد صحابہ کا دور ختم ہوا، دوسرا دور آیا جن کو کہا جاتا ہے تابعین کا دور. کن کا دور؟ تابعین کا دور آیا. اللہ اکبر. جب تابعین کا دور آیا، تابعی اس کو کہتے ہیں جو صحابہ کے شاگرد ہوں، صحابہ کے ہمنشی ہوں، ایمان کی حالت میں صحابہ کو دیکھے ہوں، صحابہ سے تربیت حاصل کی ہو. تو چونکہ صحابہ دعوت کا کام، اسلام کی دعوت ایک بہت بڑا فریضہ تھا، اسی لیے صحابہ کے بعد بھی
تقریباً ایک عرصے تک، جب تک تابعین کا دور تھا، تابعین نے اس پورے علاقے کو اسلام سے روشناس کروایا، اور جو تابعین آئے تھے ان کی تعداد 42 بتائی جاتی۔ کتنی؟ یہاں تو ایک مولوی پورے ہندوستان کا دورہ کرتا ہے، اور وہاں تو ماشاءاللہ کتنے علماء؟ 42 صحابہ کے شاگرد آئے۔ پھر یہ کون تھے؟ یہ 42 جو آئے تھے ان کے استاد صحابہ۔ سوال یہ کس کے ماننے والے تھے؟ ابھی بھی اماموں کا وجود نہیں۔ سوال یہ ہے، نہ کسی امام کی تقلید، ابھی کوئی پیدا ہے، کوئی پیدا ہی نہیں تھا، لیکن اسلام کی دعوت ہندوستان میں دی جا رہی تھی، سوائے اہل حدیث کے کوئی اور تھا ہی نہیں۔ اسی لیے اس گروہ کو بھی کہا جائے گا کہ خالص کتاب و سنت لے کر کے آئے، اور اہل حدیثوں نے اسلام کی دعوت ہندوستان میں بر صغیر میں دیا۔ پھر تابعین نے ایک بات اور بتایا، اللہ اکبر، تعجب کریں گے، تاریخوں سے پتا چلتا ہے کتنے تابعین آئے تھے؟ ان میں حسن بصری رحمت اللہ علیہ بھی تھے۔ کون تھے؟ حسن بصری، مشہور تابعین میں سے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ تھے۔ اللہ اکبر! اس سرزمین ہند کو اسلام سے روشنا جس نے کروایا، جن تابعین 42 تابعین میں، ان میں جلیل القدر تابعی امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ بھی تھے، جنہوں نے یہاں آ کر کے دعوت کا کام کیا اور اسلام سے سچا اسلام اس امت کو پہنچایا۔ صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تابعین کی تعداد بتائی جاتی ہے، وہ بھی 18 تھے۔ کتنے؟ 18 تابعین۔ ان کو تابعین ہے، تابعین ہے، یہ محدث ہیں۔ اور ایک بات اور بتائیں، یہ ماشاءاللہ ان 18 کا نام بتائیں تو بڑا لمبا، ان میں ایک جو تابعی آئے تھے وہ مشہور امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ۔ کون؟ امام عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعی رحمت اللہ علیہ۔ اللہ اکبر! انہوں نے بھی سرزمین ہند میں رونق بخشی اور اسلام کی دعوت دیا، اور یہ ایسے محدث ہیں، ایسے تابعی کہ دنیا کی کوئی حدیث کی کتاب، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کی سندوں میں امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ کا نام نہ آتا ہو۔ بڑی خوشی کی بات ہے، بخاری، مسلم، یہ حدیثیں جس سند سے پہنچ رہی ہیں، وہ گروہ بھی، ان میں بھی امام اوزاعی جیسا محدث آیا، اور دنیا جانتی یہ بھی اہل حدیث تھے، نہ حنفی تھے، نہ شافعی تھے، نہ مالکی تھے، نہ حنبلی تھے، نہ سنی تھے، نہ دیوبندی تھے۔ تو سارا معاملہ یہی ہے نا، گلے پھاڑ پھاڑ کے کہتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے میں اختلاف ڈالتے ہیں، یہ فتنہ پھیلاتے ہیں۔ اللہ اکبر! فتنہ نہیں پھیلایا میرے بھائیوں، ذرا سوچو، تم تو چھوڑ کر کے کسی اور راستے پہ چلے گئے۔ جو بیچارے صحابہ کی سنت کو جاری رکھے ہیں ان کو برا نہ کہو، اگر ان کا ساتھ نہیں دیتے تو راستے میں رکاوٹیں بھی نہ ڈالو، اگر نجات چاہتے ہو تو ان کو برا بھلا کہہ کر کے اپنی آخرت برباد نہ کرو۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ پھر کبھی انشاءاللہ موقعات بتائیں گے، ایک دو نہیں، سارے سمجھ جاؤ کہ اس طرح سے سلسلہ جاری رہا۔ محدثین کی ایک بڑی جماعت حدیث کے پڑھنے پڑھانے غیر مسلموں میں اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اور مسلمان ہونے والوں کو کتاب و سنت کی تعلیم اور درس دیا کرتے تھے۔ اور سب سے بڑا مرکز ہمارا اس وقت یہ بامبے کے قریب سندھ کا علاقہ، کراچی کا علاقہ تھا۔ یہاں محدثین کے بڑے بڑے ادارے تھے، یہاں تک کہ میرے بھائیوں سن 93 تیسرا چوتھا دور، پہلا دور صحابہ کا، دوسرا تابعین کا، تیسرا
تبع تابعین کا. اور چوتھا دور جو آیا وہ محمد بن قاسم کا تھا. کس کا تھا؟ اور یہ بھی کہاں کا تھا؟ یہ بھی طائفی کا رہنے والا تھا. یہ بھی سخفی تھے, یہ بھی طائف کے رہنے والے تھے. بہرحال انہوں نے بڑی سے فوج تیار کیا اور کراچی سندھ پر آئے کیوں؟ ایک بات اور بتائیں, یہاں بڑی غلط فہمی ہوتی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں سب سے پہلے اسلام لے کر کے محمد بن قاسم کہاں آئے؟ ہندوستان کرا سندھ کے اندر. نہیں, تاریخ بتاتی ہے کہ محمد بن قاسم جب سندھ آئے فوج لے کر کے تو ان سے کئی سال پہلے مکران جو بلوچستان کا علاقہ ہے جو آج پاکستان کے حصے میں ہے, وہاں کا جو راجا تھا مسلمانوں پر, کچھ عرب مسلمان جو آ کے آباد ہو گئے تھے دعوت کے کام کے لیے, ان کو تنگ کر رہا تھا. تو 500 عرب مسلمان وہاں سے ہجرت کر کے سندھ میں راجا داہر کی حکومت میں آ کر کے بسیرا ڈالا تھا. اور 500 مسلمان محمد بن قاسم سے پہلے وہاں آباد تھے جو دعوت کا کام کر رہے تھے. اور یہ بھی کب کا واقعہ ہے میرے بھائیو؟ 500 مسلمان تھے نا, یہ کب کا واقعہ ہے؟ 93 سے پہلے کا. 93 سے پہلے کے لیے سن 93 سے پہلے کتنے مسلمان تھے سندھ میں؟ 500 عرب مسلمان. اور وہ کون تھے؟ اگر یہ 93 ہے تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صرف 13 سال کے تھے. محمد بن قاسم جو فوج لے کر کے آیا تو سب سے بڑے امام عمر میں کون ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. سن 80 میں پیدا ہوئے اور 93 میں فوج محمد بن قاسم لے کر کے آیا. امام ابو حنیفہ کی عمر کیا تھی؟ 13 سال. اور 500 مسلمان اس سے بھی پہلے سندھ میں موجود تھے. اب سندھ کس کا علاقہ تھا؟ وہاں اسلام کی دعوت کون دے رہا تھا؟ فضائل اعمال کا بھی وجود نہیں. خود ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ابھی 13 سال یا 10-12 سال کے رہے ہوں گے. ان کے پیدا ہونے سے پہلے تقریباً 500 مسلمان اسلام کی دعوت اور دین کی خدمت کہاں کر رہے تھے؟ سندھ کے اندر. اور سب کے سب الحمدللہ اہل حدیث تھے. کیوں؟ حنفی شافعی بعد میں پیدا ہوئے اور اہل حدیث پوری دنیا کے لوگوں کو اسلام پھیلا رہے تھے, اسلام کی دعوت دے رہے تھے. محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ آئے. ایک عرصے تک اسلام کو اور قوت حاصل ہوئی, غلبہ حاصل ہوا, ملتان تک وہ مرد مومن پہنچا. لیکن حجاج بن یوسف نے بلا کر کے اسے قتل کیا. وہ ایک الگ داستان ہے. بتانا یہ تھا کہ محمد بن قاسم کے بعد تقریباً 375 ہجری تک 375 ہجری تک پورا سندھ جو تھا یہ اہل حدیث آبادی سے معمور تھا. اسی لیے بشار المقدسی جو عرب کا سب سے بڑا سیاح جو 375 ہجری کے اندر ہندوستان کا دورہ کیا تھا, بڑے زوردار لفظوں میں لکھتا ہے, کہتا ہے جب سندھ کا دورہ کیا تو وہاں مسلمان بڑی تعداد میں تھے اور مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ اہل حدیثوں کی ہے. کس کی ہے؟ لوگ کہتے ہیں اہل حدیث اس کو کہتے ہیں جو حدیث لکھتے تھے پڑھتے تھے, محدثین انگریزوں کے ایجنٹ ہیں. یہ بڑی مصیبت ہے. کس کہتے ہیں آج کے اہل حدیث الگ ہے, وہ اہل حدیث الگ تھے. میرے بھائی ذرا دیکھا, کہا کہ جتنی آبادی ہے عوام اور خواص سب کے سب اہل حدیث ہیں, اور قاضی جو ہے وہ بھی اہل حدیث کا ہے, جج جو ہے وہ بھی اہل حدیث ہے. اللہ اکبر. اور جتنے مدرسے ہیں حدیث پڑھانے کے سب اہل حدیث ہیں.
یہ 375 تک 375 ہجری تک اس پورے ساحلی علاقے پر اہل حدیث کی حکومت تھی، اہل حدیث کی دعوت تھی، اور یہ دعوت صحابہ سے شروع ہوئی، صحابہ، تابعین، تابع تابعین، تابع تابعین کے شاگرد، یہاں تک کہ عام مسلمان 1375 تک۔ یہ کہاں سے مسلمان آئے؟ عرب سے نکلے ساحلی علاقوں میں، لیکن چوتھی صدی کے اواخر میں اب اور ہندوستان میں کچھ لوگ آئے، اور آئے تو کچھ اور لے کر کے آئے، خالص اسلام لے کر کے نہ آئے۔ یہ کون تھے؟ یہ درہ خیبر، افغان، ایران، افغان، خراسان، ترکستان، اے لوگ آئے تو گھوڑوں پر آئے، تانگوں پر آئے، ہاتھیوں پر آئے، گدھے اور خچر پر سوار ہو کر کے آئے۔ یہ اب شمالی ہند میں داخل ہوئے، جنوبی ہند، مغرب اور جنوب، سندھ سے لے کر کے، سندھ و مکران سے لے کر کے کالی کٹ اور کیرلا تک جتنا اسلام آیا تھا وہ خالص اسلام عربوں کے ذریعے آیا تھا اور اہل حدیثوں کے ذریعے آیا تھا۔ نہ کہیں شرک، نہ کہیں کفر، نہ کہیں بدعت، نہ کسی کے کان میں سوراخ، اور نہ کسی کے گلے میں کالے دھاگے، نہ کسی کے ہاتھ میں کالے دھاگے، نہ کسی کے گردن میں تعویذ، نہ کسی کے باہوں میں تعویذ، نہ کسی کے کمر میں تعویذ۔ خالص مسلمان تھے، لیکن دو حادثے بڑے پیش آئے۔ پہلا حادثہ، یہ جو ساحلی علاقے کے مسلمان تھے، عرب میں جو ان کا ڈائریکٹ تعلق عرب حکومت سے تھا، ان کا کوئی تعلق ہندوستانی راجاؤں مہاراجاؤں سے نہیں تھا، ان کا ڈائریکٹ تعلق جو خلافت تھی، عرب کی حکومت تھی، ان سے ہوتا تھا۔ لیکن 375 کے بعد عرب کی حکومتوں میں جب خانہ جنگی، بدعنوانیاں، لڑائیاں پیدا ہوئی، تو ہندوستان کے ساحلی علاقے کے جو اہل حدیث تھے اور جو شروع سے اسلام لے کر کے آئے تھے، ان کا رابطہ اب عرب حکومتوں سے ختم ہو گیا۔ ایک حادثہ تو یہ پیش آیا، اب عرب سے کوئی تعلق، خالص پانی، خالص دین جہاں سے آتا تھا وہ راستہ بند ہو گیا۔ اور دوسرا بڑا حادثہ، ایران، خراسان، افغانستان، ترکستان، ان علاقوں سے جو ہمارا لشکر آیا، محمود غزنوی تک تو غنیمت تھی، اس کے بعد یہ لوگ جو آئے، اس وقت جو مسلمان آئے، ان میں سے خاص نظریات کے تھی، عقیدے میں خلل تھا، عقیدے میں توحید خالص موجود نہیں تھی، عمل میں اتباع سنت نہیں بلکہ تقلید غالب تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے اکثر تھے، ان کی تعداد جب شمال سے آئے تو پورے ہندوستان پر چھا گئے، اور اکبر کا جب دور آیا تو یہ ساحلی علاقوں پر جو اہل حدیث تھے ان کو قتل کرنا، ان کو ستانا، ان کو مٹانا، ان کو ختم کرنا، مدارس پر قبضہ کر لینا، یہ لٹیروں کا کام کیا۔ اور آنے کے بعد یہ جب آ گئے، اب اسلام کی سچی دعوت رک گئی۔ اب اسلام کی دعوت کیا ہوئی وہ بتانا چاہتا ہوں۔ ابھی تک تو سمجھے نا، ابھی تک دعوت کس کی تھی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن اب دعوت کیسے ہوئی؟ وہ بڑی عجیب سی بات۔ بلکہ ایک بات بتائیں آپ کو، 1000 سال کتنے؟ 1000 سال ادھر سے جو اسلام آیا، 1000 سال تک پورے بر صغیر میں عقیدے کی کوئی کتاب نہیں تھی۔ معلوم ہے نہیں معلوم ہے؟ پورے ہندوستان میں عقیدے کی کوئی کتاب نہیں تھی۔ توحید کیا ہے، سنت کیا ہے، اس پر کوئی ایک رسالہ بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے
سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ جو مولانا اشرف ولی تھانوی کے مرید تھے، وہ صاف لفظوں میں کہتے ہیں 1000 سال مسلمانوں نے ہندوستان پر حکومت کیا اور فقہی الفاظ کی پوجا کرتے تھے اور کوئی کارنامہ ان کا نہیں تھا. اللہ اکبر. کتنے سال تک؟ 1000 سال تک فقہی الفاظ کی پرستش کرتے تھے، پوجا ہوتی تھی. اس کے علاوہ بال کی کھال نکالی جاتی تھی. اس کے علاوہ کوئی عقیدے پر کام اور دین کا کام، اسلام کا کام نہیں ہوا. یہ آئے، فقہ حنفی کو غالب کیا، اور دعوت کا جہاں تک معاملہ ہے اچھی طرح سے سننا، کہتے ہیں کہ صوفیوں نے ہندوستان میں اسلام پھیلایا. کس نے پھیلایا؟ صوفیوں نے. اور پڑوسی ملک کے ایک بڑے ڈاکٹر اسکالر آئے ہوئے تھے آپ کے حیدرآباد، مر گئے وہ، آپ کے حیدرآباد آئے تھے اور سوتے جنازہ بھی پڑھائی ہے انہوں نے، اور بڑا عالم قرار دے کر کے. اللہ اکبر. آئے تو دستار بندی ہوئی، پگڑ باندھی گئی، چشتی مشائخ کی پگڑی باندھی، اور کہا اگر چشتی صوفی ہندوستان میں نہ ہوتے تو مسلمانوں کو کلمہ نصیب نہ. کتنا بڑا کذب، کتنا بڑا جھوٹ. صحابہ 26 صحابہ کی دعوت ختم ہو گئی، 42 تابعین کی دعوت کا انکار کر دیا گیا، تابعین کی دعوت کا انکار کیا گیا. لاکھوں کی تعداد میں محمد بن قاسم کے فوجیوں نے جو ہندوستان کو کلمہ پڑھایا تھا، سب کو نظر انداز. سارا صحرا کس کے سر رکھ دیا گیا؟ صوفیوں کے. اچھا، صوفیوں نے اسلام کیا پھیلایا، کیسے پھیلایا؟ اب یہ بڑا مسئلہ ہے. کیسے پھیلایا؟ کچھ یاد ہے؟ کیسے پھیلایا؟ اللہ اکبر. اللہ کے رسول کو تو دعوت دینے میں پتھر کھانے پڑے، تقریریں کرنی پڑی، حجت اور برہان پیش کرنے پڑے، اور کہا جاتا ہے ہندوستان میں اسلام صوفیوں کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ یہی ہے نا. پورا ہندوستان میں اسلام کس نے پھیلایا؟ صوفیوں نے. اچھا، کیسے پھیلایا؟ کہا جاتا ہے، چیز یاد رکھیے گا، کہا جاتا ہے سب سے نامور، مقبول، محقق، ہر دل عزیز مورخ جو بھی گزرے ہیں کریم میں، مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمت اللہ علیہ. جانتے ہیں نا؟ مولانا سید ابو الحسن ندوی، وہ اپنی کتاب دعوت و عظیمت میں بڑی پیاری بات نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں، کہا جاتا ہے خواجہ معین الدین نے بڑا اسلام پھیلایا، بڑا اسلام پھیلایا، بڑا اسلام پھیلایا، لیکن کیسے پھیلایا آج تک کچھ پتا نہیں چل سکا. لو اسلام تو بہت پھیلایا. کس نے پھیلایا؟ صوفی. خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے بہت پھیلایا اسلام، لیکن پھر آگے لکھ رہے ہیں کسی معتبر ذریعے سے آج تک نہیں پتا چل سکا کہ کیسے پھیلایا. جب پھیلایا ہوتا تب نہ پتا چلتا. وہ کون سی چیز ہے جب پتا نہ چلے. اب چلو بھائی، کیسے پھیلایا آپ حضرات جانتے ہیں. یہ تو ماشاءاللہ حیدرآباد شہر ہے، عید میلاد کے جلسے میں خوب رات اٹھ سکتے ہیں نا آپ لوگ، بڑا زبردست ہوتا ہے. کیا پوچھ رہا؟ اللہ اکبر. کیسے پھیلایا؟ اب ذرا غور کرو. کہتے ہیں خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جب اجمیر شریف آئے تو ایک پنڈت کا بڑا دورہ تھا. دونوں نے مقابلہ کیا. اب مقابلہ کس میں ہو؟ صحابہ کا مقابلہ تو قرآن و حدیث کے دلائل میں، یہی ہوتا ہے نا. نبی کا مقابلہ دلائل کے. اور خواجہ معین الدین اور پنڈت کا مقابلہ کیسے ہوا؟ چلو مقابلہ کرتے ہیں. دونوں اپنی اپنی چپل، جوتے، ایک چپل لکڑی کا چپل دیکھا ہے کبھی؟ کیا کہتے ہیں بھائی؟ کھڑاؤں. کیا کھڑاؤں جانتے ہو نا؟ دونوں کھڑاؤں پہنتے تھے. پنڈت ٹکلا تھا اور خواجہ تو ان کی اتنی لمبی جٹ تھی. کیوں؟
آپ کے پڑوس میں گیسو دراد ہی ہے نا؟ گیسو دراد کہاں؟ کیا مطلب ہے گیسو دراد کا؟ 1.5 میٹر کی چوٹی تھی گیسو دراد، لمبی چوٹی والا۔ تو صوفیوں کی لمبی لمبی چوٹیاں ہوتی ہیں۔ خواجہ معین الدین کے سر پر بال اور اس کے سر پر بال نہیں تھا، دونوں نے اپنا اپنا کھڑاؤں بھیجا، پھینکا اوپر۔ اب دونوں لڑے، جس کا کھڑاؤں جیت جائے گا وہ حق پر ہے، جس کا ہار جائے گا وہ باطل پر۔ دیکھا آپ نے؟ یہی قصہ ہے نا؟ دونوں نے بھیجا، پھینکا، تو دونوں نے کیا کیا؟ خواجہ پنڈت کا تو نیچے گرا اور خواجہ کا کھڑاؤں جو تھا آیا اور پنڈت کے سر کو پیٹنا شروع کیا۔ 3-4 کھڑاؤں پڑے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ دیکھا؟ ہو گیا مسلمان۔ یہ ہے کرام، یہ ہے اسلام، یہ ہے دعوت۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد اب اسلام پھیلا کیسے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کبھی خواجہ نے دعوت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، نماز پڑھتے السلام علیکم ورحمت اللہ، تو یہ نگاہ جہاں تک غیر مسلم پر پڑتی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا۔ پھر بائیں طرف سلام پھیرا السلام علیکم ورحمت اللہ، جہاں تک نگاہ گئی وہاں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اور کمال ہے آج تک اجمیر سے ہندو ختم نہیں ہوئے۔ ہاں؟ آخر نگاہ میں اتنا پاور تھا تو اجمیر میں ہندو کیسے رہ گئے؟ وہ تو پورے اجمیر کو سب سے پہلے مسلمان ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ ہے میرے بھائی مسلمان۔ رہی ایک دوسرا سوال ہمارا ہے، وہ بھی ذرا یاد رکھنا۔ اگر صوفیوں کے ذریعے اسلام پھیلا تو آج بھی تو بہت سارے صوفی ہیں، آج کتنا اسلام پھیلا رہے گا دیکھ لو۔ آج صوفی نہیں ہے، چشتی ہے، قادری ہے، نقشبندی ہے، سہروردی ہے، پورا حیدرآباد بنا ہوگا، لیکن سوال ہے آج ان سے کتنا اسلام پھیل رہا ہے؟ سوچنے کی چیز ہے۔ اب سوال یہ ہے انہوں نے اسلام پھیلایا، ہم بھی مانتے ہیں، اور کیسے پھیلایا؟ ایک مثال دے کر کے ہم بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ کیسے پھیلایا؟ آج یو پی میں، آپ کے ہندوستان میں ایک صاحب ہے، نام نہیں لیتا لیکن ہے وہی صوفی۔ آج سے 5 سال قبل کے تھا کہ 3.5 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا۔ کتنا آپ لوگوں نے سنا ہے؟ 3,500 نہیں، 3.5 لاکھ۔ ان کے ایک صاحب ہمارے ہاں دبئی میں آئے، کہنے لگے میں وہاں سے آ رہا ہوں، انہوں نے اتنا مسلمان، میں نے کہا آپ نے مجھے کہا کہ ہم نے بھی 2,500 مسلمان بنایا۔ کتنے؟ 2,500 ہم نے بھی مسلمان بنایا۔ اللہ اکبر۔ پھر ابھی تو پتا چلا کہ اب 7 لاکھ ہو گئے۔ کتنے؟ 7 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہے، اور سب کا نام رجسٹر میں درج ہے، پورے عربوں سے چندہ لے رہے ہیں۔ بھائی اتنا مسلمان بن رہے ہیں۔ اب مسلمان 7 لاکھ جس نے مسلمان بنایا ہو، وہ 9 مسلمین گئے کہاں میرے بھائی؟ سوچنا کہاں گئے وہ؟ کہاں ہے وہ؟ اب کیسے بناتے ہیں وہ سنو۔ راستہ پکڑ کے جا رہے ہیں، کوئی ہندو ملا، سنو کیا نام ہے؟ فلاں۔ اللہ کو مانتے ہو؟ کون کہتا ہے ہاں اللہ کو مانتا ہوں؟ ہاں مانتے ہو نا؟ ٹھیک۔ مرید کو کہا لکھ لو، ایک کو میں نے راستہ چلتے کلمہ پڑھا دیا۔ آئی بات سمجھ؟ آگے بڑھے، کوئی ملا، بھائی کیا نام ہے؟ شیام لال نام ہے۔ ماشاء اللہ۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کو جانتے ہو؟ ہاں کیوں نہیں جانتا؟ چلو بھائی، ٹرین پر بیٹھتے بیٹھتے حضرت نے پھونک مارا، کلمہ پڑھ لیا۔ 7 لاکھ مسلمان، یہ مثال ہمارا۔ تو ہو سکتا ہے ان کے باپ دادا جو چشتی تھے انہوں نے مسلمان بنایا ہوگا، تو ایسے ہی مسلمان بنایا ہوگا۔ اور ادھر اب حضرت صحیح سنیں ابی داؤد کی روایت،
اللہ کے رسول نے طائف والوں کو مسلمان بنایا تو کیا فرمایا؟ ختنہ کرو، روزہ رکھو، نماز پڑھو، زکات دو، جا کر کے بت کو توڑو، اپنا نام بدلو۔ اتنے ساری شرطیں پوری کرنے کے بعد اللہ کے رسول تعلیم و تربیت دینے کے بعد فرماتے یہ مسلمان ہے۔ اگر مسلمان بنایا ہوگا تو ویسے ہی بنایا ہوگا جیسے آج کا زندہ صوفی 7 لاکھ مسلمان بنا رہا ہے لوگوں کو۔ تو میرے بھائیوں، یہ بڑی طویل داستان ہے، ہمیں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ صحابہ کرام جو دین لے کر کے ہندوستان آئے تھے، اللہ تعالیٰ وہی دین پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کیوں میرے بھائی، کیوں؟ ہم نے کہا جب ادھر سے آیا اسلام، کہاں سے؟ شمال سے آیا، اتر سے آیا، ایران، افغان، خراسان ہوتے ہوئے جب اسلام ہندوستان میں پہنچا تو یہاں آ کر کے ہندوانی رسموں اور تصوف میں مل کر کے کچھ کا کچھ بن گیا۔ اسی لیے ایک بات اور بتائیں ختم کرنے کے پہلے تقریباً 5ویں، 6ویں، 7ویں، 8ویں یہ سارے صدیاں جو ہیں یہی اصل میں تصوف کا تھا، صوفیت کا، سنیاسیوں کا، ہندوستانی سماج اور ماحول سے مل کر کے ان صدیوں کے اندر اسلام جو ہے خالص نہ رہ گیا۔ اسی چیز کو علامہ حالی کہتے ہیں، او دی جسے توحید پھیلی جہاں میں، رہا شرک باقی رہے مو گما میں، ہوا جلب اگر حد زمین و زمان میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں یہ اسلام اس طرح سے مسک کیا گیا، اس میں ہندوانی رسمیں ساری چیزیں شامل ہو گئی، اور پھر اکبر کے دین الہی نے بچی کھچی کسر اور بھی ختم کر دی۔ لیکن سن 1818 ہجری عیسوی کے قریب اللہ تعالیٰ نے ایک مرد مومن پیدا کیا جو سر محمد اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے پھر بر صغیر میں خالص توحید جو صحابہ لے کے آئے تھے، جو تابعین لے کر کے آئے تھے، تبع تابعین لے کر کے آئے تھے، جو 375 عیسوی ہجری تک ہندوستان کی سرزمین پر موجود تھا، پھر اسی دین کی دعوت دینا شروع کیا۔ 1818 عیسوی کے اندر اسی سلسلے میں توحید اور اتباع سنت پر انہوں نے تقویت الکتاب ایمان لکھی۔ الحمدللہ اس کتاب کے ذریعے لوگ پھر دوبارہ شرک، بدعت، ہندوانی رسم و رواج اور یہ شرکیہ کفریہ جو اعمال ہیں ان سے لوگوں نے توبہ کرنا شروع کیا، اور یہ دعوت دہلی کے جامع مسجد سے شروع ہوئی تھی، اور 1828 میں وہ دعوت آپ کے شہر حیدرآباد میں پہنچی۔ کتنی میں؟ 1828 میں پہلا مرد مومن جو خالص توحید، خالص اسلام جو صحابہ کے ذریعے ہندوستان میں آیا ہوا تھا، اس کی دعوت دینے کے لیے پہلا مرد مومن جو اس شہر حیدرآباد میں آیا مولانا سید محمد علی رام پوری رحمت اللہ علیہ ہیں۔ پھر چند سال بھر کے بعد ان کو مدراس کی طرف جانا ہوا، اور حیدرآباد شہر میں اور سکندرآباد میں دوسرا موحد آیا، مولانا ولایت علی صادق پوری رحمت اللہ علیہ آئے، اور انہوں نے یہاں رہ کر کے توحید کی دعوت دیا، شریعت اتباع سنت کی دعوت دیا، اور بہت سارے لوگ ان دونوں علماء کی دعوت سے الحمدللہ خالص دین پر آئے، اور آج وہی دو علماء کی مہربانی، اللہ کوشش اور اللہ کی مہربانی کہ آج میں سمجھتا ہوں حیدرآباد شہر میں جو لوگ گنے جاتے تھے آج کتنی مسجدیں ہو گئی ہیں؟ کتنا؟ 128 تو آفس میں درج ہیں، 128 مسجد آفس میں درج ہیں،
ورنہ ان مسجدوں کو جو درج نہیں ہیں اندازہ لگایا جاتا 140 مسجدیں تقریباً آج حیدرآباد سکندرآباد میں صرف موحدین کی ہیں. ایک مرد مومن آیا سید محمد علی رام پوری 1828 میں 1829 میں آئے. مولانا ولایت علی صادق پوری 1829 1830 تک یہاں دعوت کا کام کرتے رہے. آئے تھے تنہا، میں تنہا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے ساتھ آتے گئے اور کارواں بڑھتا گیا. آج الحمدللہ اتنی بڑی جماعت کتاب و سنت پر چلنے والوں کی قائم ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے وہ صحیح دین عطا کیا. اور پھر سرزمین ہند میں آج اس جماعت کے ذریعے اللہ نے اسی دین کی خدمت لینی شروع کر دی ہے جو دین صحابہ لے کر کے آئے تھے، تابعین لے کر کے آئے تھے اور تابعین لے کر کے آئے تھے. محمد بن قاسم لے کر کے آیا تھا اور یہ سب جو اہل حدیث لے کے آئے تھے وہ سلف تھے اور ہم ان کے خلف ہیں. اور انشاءاللہ آئندہ قیامت کے تحریک ایسے ہماری جاری اور ساری رہے گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. جزاکم اللہ خیراً. فضل الشیخ ظفر اللہ حسن مدنی حفیظہ اللہ خطاب فرما رہے تھے. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیراً. اللہ شیخ کے علم سے ہم تمام کو استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ آپ تمام حضرات کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ رب ذوالجلال کی توفیق کے بغیر انسان کوئی نیکی کا کام نہیں کر سکتا. اسی مصداق سے یہاں پر ہم تمام یہاں جمع تھے. آپ تمام حضرات کا جمع ہونا اور ہمارا ایک علمی معتبر عالم دین کی گفتگو سے علم سے سیر ہونا یہ تمام اللہ کی طرف سے ہے. اور اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو یہاں پر جمع کیا. میں تشکری کلمات کے لیے فضیلت الشیخ خرم جامعی صاحب کو دعوت دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز حاضرین، الحمدللہ اس نئے عنوان پر یہ اجتماع کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو رہا ہے اور آج کے اجتماع کی کامیابی یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا فضل ہے. میں آپ تمام حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس بات کی بھی اطلاع آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ مہینہ مکۃ المکرمہ کے ایک بہت بڑے عالم ڈاکٹر وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ شہر حیدرآباد تشریف لا رہے ہیں اور انشاءاللہ 15 دن تک ان کے اجتماعات شہر اور اضلاع میں مختلف مقامات پر چلتے رہیں گے. اس علمی شخصیت سے بھی آپ استفادے کی کوشش فرمائیں. اور دوسرا اہم اعلان یہ ہے کہ آج جو موضوع رکھا گیا اس موضوع کو اور واضح انداز میں پیش کرنے کے لیے 1 اگست سے لے کر 15 اگست تک ہندوستان کی جنگ آزادی میں تحریک اہل حدیث کی عظیم قربانیوں کے عنوان پر 15 یومی اجتماعات مختلف مقامات پر رکھے جا رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ جیسے آج آپ یہاں پر شریک ہوئے ویسے ہی ہمارے دیگر اجتماعات میں بھی آپ شریک ہوتے رہیں گے. اور ایک بات کا ازالہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ عموماً بعض احباب کی طرف سے بار بار یہ فضا منائی جا رہی ہے کہ مسلم متحدہ کونسل یہ ایک مخالف جماعت یا مخالف جماعت اہل حدیث گروہ ہے. بات ایسی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور کبریا گواہ ہے کہ الحمدللہ مسلم متحدہ کونسل ایک خالص سلفی ادارہ ہے. اس کا عقیدہ منہج سلف صالحین کا ہے. آئندہ ایسے احباب جو اس قسم کی باتیں کریں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں اور وہ بھی ایسے خیر کے کاموں میں معاون اور مددگار بن جائیں، رکاوٹ پیدا نہ کریں. میں ان تمام احباب کو جو بار بار اس قسم کی فضا بناتے رہتے ہیں ان کو ایک بات کی طرف اشارہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو آپ کچھ بھی کر لو لیکن انسانیت کو خیر سے نہ روکو، چونکہ دین ہے جس بھی انداز میں ہم پیش کریں خالص دین عوام تک پیش کرنا ہم میں کہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے. ہر فرد کی ذمہ داری ہے، کسی ایک فرد کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر آپ خیر کے راہوں میں روڑے اٹکاتے رہیں گے تو پھر سوچ لو کہ آپ اللہ کے دین کے سماعت کے لیے لوگوں کو روک رہے ہو اور اس کا انجام بہت برا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں.
آپ کتنا بھی کچھ بھی کر لیں، آپ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہم بھی آپ کے بھائی ہیں، سب مل کر دعوت توحید کا کام کرتے چلیں تاکہ توحید کا منہج آگے بڑھتا چلے، اور جو گمراہی کو ختم کرنے کے لیے صحابہ یہاں آئے تھے، صحابہ کا پیغام پورا ہو۔ یہ اجلاس اسی بات کا آپ کے سامنے پیغام دیتا ہے۔ میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ مسلم متحدہ کونسل کی طرف سے ایسے اجتماعات مقرر ہوتے رہیں گے، آپ برابر ہمارے اجتماعات میں شرکت فرمائیں، چونکہ یہ بھی سلف صالحین کی دعوت کا ایک سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد میں اپنے تمام ذمہ دار ساتھیوں کی جانب سے شیخ محترم کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس اجتماع کے لیے آپ نے ہمارے لیے موقع فراہم فرمایا۔ یہ آپ کی محبت اور الفت کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور آپ کی شخصیت سے ہماری یہ امیدیں ہمیشہ سے وابستہ ہیں اور وابستہ رہیں گی کہ جب جب آپ کا دورہ شہر حیدرآباد ہوتا رہے گا، یقیناً آپ اہلیان بارکس کو اپنے علم سے مستفید ہونے کا بھی موقع فراہم کریں گے۔ میں شیخ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ محترم کو صحت اور سلامتی عطا فرمائیں اور تا دیر آپ کا سایہ ہم پر قائم رکھیں، اور آپ کی دعوتی سرگرمیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ منہج سلف صالح کی خدمت لیتا رہیں۔ یہی چند الفاظ تھے جس پر میں اجلاس کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک و اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اور